آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 98 سے لے کر 101 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدم قومہ یوم القیامت فأوردہم النار وبئس الورد المورود واتبعوا فی هذه لعنة ویوم القیامہ بئس الرفد المرفود۔ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ یقدم وہ آگے ہوگا، قومہ اپنی قوم کے، یوم القیامت قیامت کے دن، فاوردہم پھر انہیں جا داخل کرے گا، النار آگ میں۔ فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت، قادم یقدم آنا اور قادم یقدم آگے ہونا، فاوردہم وردن کے کثرت کے ساتھ، وہ پانی جسے پینے کے لیے لوگ اور جانور آتے ہوں، یعنی گھاٹ۔ اوردہ باب فعال سے ماضی معلوم ہے، یعنی جس طرح دنیا میں وہ اپنے لوگوں کا پیشوا تھا، اسی طرح آخرت میں بھی ان کا پیشوا ہوگا، اور پینے کے لیے انہیں لے کر پانی کے گھاٹ پر جانے کی بجائے خود آگے ہو کر سب کو آگ میں لے جائے گا۔ یہی حال ان تمام لوگوں کا ہوگا جو کسی قوم کی رہنمائی کفر اور معصیت کی طرف کرتے ہیں کہ وہ انہی کی قیادت میں چل کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یقدم مضارع ہے، آگے ہوگا، اس کے بعد مضارع یوردہم انہیں آگے پر لے آئے گا کے بجائے فاوردہم النار وہ انہیں آگ پر لے گیا۔ ماضی کا لفظ یقین کے لیے استعمال فرمایا، وبئسا اور برا ہے، الورد وہ گھاٹ، المورود جس پر وہ لائے جائیں گے۔ اس مقام پر قصہ موسیٰ و فرعون کی سب تفصیلات چھوڑ دی گئی ہیں، نہ ہی یہ ذکر ہے کہ اس دنیا میں فرعون اور اس کے درباریوں اور پیروکاروں کا کیا انجام ہوا، بلکہ ان لوگوں کا قیامت کے دن جو حال ہوگا اس کا نقشہ پیش کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں فرعون اپنے پیروکاروں کا لیڈر بنا ہوا تھا، اسی طرح قیامت کے دن بھی اپنے پیروکاروں کی قیادت کر رہا ہوگا۔ لیکن آج تو فرعون کے پیروکاروں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ فرعون انہیں اس ہلاکت کے گڑھے کی طرف لیے جا رہا ہے، لیکن قیامت کو ان سب کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ انہیں جہنم کی طرف لیے جا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ اس کی پیروی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیوی اعمال کی ان کی اخری نتائج کے ساتھ غائب درجہ کی مماثلت ہوگی، اور انسان اس دنیا میں تو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، مگر ان کاموں کے نتائج اس کے اختیار میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ لہذا اس دن وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے پر مجبور ہوں گے۔ پھر قیامت کے دن ایسی قیادت صرف فرعون سے ہی مختص نہ ہوگی، بلکہ ہر قائد کا الگ الگ جھنڈا ہوگا، اور وہ اپنے پیروکاروں کے آگے آگے چل کر انہیں ان کی منزل تک لے جائے گا۔ اگر کوئی قائد دنیا میں اللہ کا فرما بردار اور
نیک بخت تھا تو اپنے پیروکاروں کو لیے ہوئے جنت کی طرف روانہ ہوگا، اور بد کردار لیڈر اپنے پیروکاروں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ یعنی جس طرح فرعون دنیا میں اپنی قوم کے آگے تھا اور انہیں دریائے نیل میں لا ڈالا، اسی طرح قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ میں لا اتارے گا اور وہ جہنم میں اپنی قوم کا امام ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں فرعون کفر گمراہی میں اپنی قوم کا پیشوا تھا، ایسی جہنم میں بھی ان کا پیشوا اور امام ہوگا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، وعدہ کہ میں نے ہے پانی پینے کے لیے پانی کے مقام یا گھاٹ پر پہنچنا، اور اس کی ضد سادہ راہ ہے، یعنی پانی پی کر اور سیراب ہو کر پانی کے مقام سے واپس جانا، اور وہ گھاٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی فرعون اپنے پیروکاروں سمیت نکلا تو ہوگا پانی کی تلاش میں، مگر یہ لوگ جا پہنچیں گے جہنم کے کنارے پر۔ یعنی دنیا میں بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر کے اپنی بھلائی چاہ رہے تھے، اور ان کی غلط سوچ دنیا میں بھی ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی تھی، اور آخرت میں بھی ان کی سوچ کچھ اور ہوگی اور نتیجہ ہلاکت ہوگا۔ پینے کی جگہ تو لوگ پیاس بجھانے کے لیے جاتے ہیں، مگر وہاں پانی کی بجائے آگ سے ان کی مہمانداری کی جائے گی، والعیاذ باللہ۔ وَأُتْبِعُوا، اور وہ پیچھے لگائے گئے، فی ہذہ لعنتاً، اس دنیا میں لعنت۔ فرمایا وَأُتْبِعُوا فی ہذہ لعنہ، یعنی آگ کے علاوہ انہیں یہ سزا بھی دی گئی کہ رہتی دنیا تک لوگ ان پر پھٹکار بھیجتے رہیں گے، لعنت ملامت کرتے رہیں گے، اور قیامت کے دن ان پر جو پھٹکار پڑے گی اس کا حال تو معلوم ہی ہے۔ ان آیات میں فرعون کو صریح دوزخی بتایا گیا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دن قیامت کے بھی، بِئْسَ الرِّفْدُ، برا ہے وہ عطیہ، المرفود، جو عطیہ وہ دیے جائیں گے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کی لعنت دنیا اور آخرت دونوں جگہ فرعونیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور کبھی ان سے جدا نہ ہوگی۔ دنیا میں قیامت تک ہر آنے والی نسل انہیں برائی سے یاد کرے گی، اور آخرت میں تمام اولین آخرین ان پر لعنت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی رسوائی نیک لوگوں کا ہمیشہ کسی پر لعنت کرنا خدا کا عذاب ہے، جبکہ ذکر خیر اور اچھا چرچا اللہ عز و جل کی رحمت ہے۔ الرفد کا معنی عطیہ، المرفود جو انہیں دیا گیا، یعنی دنیا اور آخرت میں لعنت کا عطیہ اور انعام بطور مذاق فرمایا ہے، جیسے فرمایا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، سو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ، یہ کچھ خبریں ہیں القریٰ، ان تباہ شدہ بستیوں کی۔ فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ القریٰ، اس آیت میں خطاب نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم سے ہے۔ فرمایا کہ یہ واقعات جو تمہارے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان بستیوں کے حالات ہیں، جن میں سے بعض کے کچھ کھنڈرات باقی ہیں، اور اپنے پاس سے گزرنے والوں کو زبان حال سے اپنی آبادی اور بربادی کی ہوش ربا داستان سنا رہے ہیں، اور بعض بستیاں ایسی بھی ہیں جن کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اب ان کی عظمت پر نوحہ کرنے کے لیے کوئی شکستہ دیوار بھی موجود نہیں۔ قائم سے مراد وہ بستیاں ہیں جن کا کوئی نہ کوئی نشان موجود ہے، اور حسید ان سے مراد وہ بستیاں ہیں جو کھیتی کی طرح کاٹ لی گئی ہیں، اور اب ان کا نام و نشان بھی دنیا کے نقشے میں موجود نہیں ہے۔ من تبعیض کے لیے ہے، یعنی گزشتہ بستیوں کی یہ چند خبریں ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں انبیاء کے حالات زمانے کی ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، یعنی نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام۔ قائم،
کھڑی کھیتی، خصیدن وہ کھیتی جو کاٹی جا چکی ہو، یعنی ان بستیوں میں ایسے بعض کے نشانات اب بھی قائم ہیں۔ مثلا صالح علیہ السلام کی قوم کے پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات اور بعض کے نام و نشان تک مٹ چکے ہیں، جیسے کٹی ہوئی کھیتی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ نقصو ہم بیان کرتے ہیں ان کو، علیہ آپ پر، منہا قائم ان میں سے کچھ قائم ہے، وحسید اور کچھ نیست و نابود کر دی گئیں۔ فرمایا ذالک من انباء القری، یہ بستیوں میں رہنے والے لوگوں کے حالات و واقعات ہیں۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام سے شروع کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک ذکر کی ہیں۔ علم عاد، سمود، قوم لوط، ایکا اور میدان کے سارے واقعات آ گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر عذاب کو بھیج کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ فرعون بھی بڑی متمدن سلطنت کا مالک تھا، اس کے حالات قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں مذکور ہیں۔ اس کے غرور و تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے اور اس کی پوری قوم کو بھی ہلاک کر دیا اور پھر اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا۔ فرمایا نقصہ علیک، ہم یہ واقعات آپ پر بیان کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ قیامت تک آنے والی نسلیں ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ تذکیر بھی ایام اللہ کا یہی مطلب ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ کفر، شرک، نافرمانی کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا منہا قائم، جن بستیوں کے حالات بیان ہوئے ہیں ان میں سے بعض قائم ہیں، یعنی ان تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات موجود ہیں جو ہر آنے والے کو عبرت کا درس دے رہے ہیں۔ وحسید اور بعض بستیاں کٹی ہوئی ہیں، یعنی ایسی ناپید ہوئی ہیں کہ ان کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ ان کو اللہ نے ایسا ملیا میٹ کیا کہ کوئی نشان بھی باقی نہیں بچا، یعنی یہ گزری ہوئی امتوں کی خبریں ہیں جو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم تمہیں اس لیے سناتے ہیں کہ تم اپنی امت کو ان کی خبریں دو تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں اور وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں، یا پھر ان پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے جیسے ان سابقہ قوموں پر نازل ہوا۔ جن قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کی حالت کھیتیوں کی طرح ہے کہ ان میں سے کوئی تو ابھی قائم ہے، یعنی اس کے مکانوں کی دیواریں موجود ہیں، کھنڈر پائے جاتے ہیں، ان کے نشان ابھی باقی ہیں، جیسے کہ عاد سمود کے شہر کوئی روئے زمین سے کاٹ دی گئی ہے، یعنی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بالکل بے نام نشان ہو گئی، اس کا کوئی اثر باقی نہ رہا، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے شہر۔ وما ظلمناہم اور نہیں ہم نے ان پر ظلم کیا، ولکن ظلموا اور لیکن انہوں نے خود ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر۔ فرمایا وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، یعنی ہم نے جو ان پر عذاب بھیجے اس میں ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ اپنی جانوں پر ان کا سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک، پھر رسولوں کو جھٹلانا تھا جس کی انہیں سزا ملی۔ فما اغنت عنہم چنانچہ نہ فائدہ دیا انہیں، آلہتہم ان کے ان معبودوں نے، التی یدعونا جنہیں وہ پکارتے تھے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، من شیئن کچھ بھی، لما جاء جب آ گیا، امر ربک حکم آپ کے رب کا، وما زادوہم اور نہ انہوں نے ان کو زیادہ کیا، غیر تتبیب سوائے تباہی کے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے انہیں عذاب اور ہلاکت میں مبتلا کر کے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ کفر و گناہوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو تو وہ اللہ عز و جل کا ظلم نہیں بلکہ عدل اور انصاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے قوم کفر و گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہے، پھر ان برے اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر اس عذاب کو لازم کر لیتی ہے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی پھر اللہ کا عذاب آنے پر ان کے معبود، حاجت روا، مشکل کشا،
گنج بخش دستگیر ان کے کسی کام نہ آ سکے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ان پر تباہی بربادی آئی۔ تتبیب فعل تبا وہ ہلاک ہوا سے باب تفعیل ہے، ہلاک کرنا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا۔ بتوں کے بارے میں کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ بت نفع پہنچانے میں اور نقصان دور کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جب کافروں کو مدد کی ضرورت ہوگی تو اس وقت یہ بت نہ تو انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے، نہ ہی کوئی مصیبت ان سے دور کر سکیں گے۔ چنانچہ جب وہ اپنے عقیدے کو حقیقت کے خلاف پائیں گے تو اس وقت ان کا یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا، لیکن تب اس عقیدے کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یوں دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ وہ خسارے کا شکار ہوں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔